بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح ہیر رانجھے کا، لیلا مجنوں کا، سونی مہیوال کا قصہ اب ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح آنے والے وقتوں میں عمران خان کا اور عدلیہ کا قصہ آنے والے دنوں میں آنے والی نسلیں پڑھا کریں گی۔ پتہ نہیں لوگ تھو کریں گے کہ پتہ نہیں کیا کریں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آج جو عدالت نے کام کر دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ، یہی نام ہے نا جناب، جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے تاریخ رقم کر دی ہے، مطلب اندھا دھند رقم کر دی ہے تاریخ۔ دنیا میں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس میں کہیں پر بھی کوئی عدالت پولیس کو کسی بھی ملزم کے خلاف انکوائری کرنے سے نہیں روکتی۔ یہ بنیادی انصاف کے اصول کے خلاف ہے کہ ایک شخص مسٹر اے یا عمران خان صاحب، ان کے خلاف مقدمات درج ہیں، جب تک اس میں تفتیش نہیں ہوگی تو عدالت ان کے کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے طریقے کے ساتھ جو پروسیجرلی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے بیسیکلی ان کا جو ریمانڈ تھا، یعنی جو جسمانی ریمانڈ تھا جس میں پولیس نے تفتیش کرنی ہوتی ہے کسی بھی ملزم سے، اس میں ان کو ایگزانوریٹ کر دیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کا ریمانڈ ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہاتھ نہیں لا سکتے خان، ساڑیاں لاشا تو ننگ کے، سوری یہ بات نہیں انہوں نے کہی۔ وہ عموماً ہوتا ہے نا کہ وہ جب کوئی ماں جس طرح نہیں ہوتی یا کوئی محبوب وہ ان جگہ آئندہ وہ کہتا میری لاش تو لنگ کے کہ جاؤ گے، اے سین میں لگ رہا سی۔ اور ادھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ محبت جو ہے وہ اندھی ہوتی ہے اور محبت میں پاگل ہے عدلیہ کے بہت سے، پھر کہتے ہیں وہ کہ بوٹا گانا کٹتا ہے، سوری ٹو سے میں یہ والے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا تھا، کہ جب اس طرح کے معاملات کے اوپر پاکستان کے صحافی بات کریں گے، یہ جو انصاف کے نام کے اوپر جو کتھک ڈانس ہو رہا ہے، یا جو چلے میں یہ بھی سلینگ نہیں بولتا، یا یہ جو انصاف کے نام کے اوپر انصاف کا قتل ہو رہا ہے، بڑا سیریس ایک جملہ ہے، عام مستعمل ہے یہ والا، تو اس کے اوپر اگر ہم بات کریں گے تو جناب ایف آئی اے نوٹس جاری کر دے گی، کمال نہیں ہے۔ تو خیر کل پیش ہونا ہے رضی دادا صاحب نے اور سعید چوئی صاحب نے، تو دیکھیں گے وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایف آئی اے ان کے بارے میں کیا سپ نکالتی ہے اور جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ کیا کہتی ہے ان کے بارے میں۔ یہ دیکھیں ادب میں انسان جتنا پرانا ہے، انصاف کی خواہش بھی اتنی پرانی ہے اس کی۔ حابیل سے قابیل کا جو سفر ہے وہ آج تک جاری ہے، اور یہ فیصلہ دیوار پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے میں نے ایک شعر کی صورت میں، ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، کچھ کہہ کے میں توہین عدالت نہیں کرتا، یہی ہے نا؟ ہاں بالکل، میں ٹھیک پڑھتا، زبانی یاد ہو گیا پائیں۔ اب عمران خان صاحب نے ایک درخواست فائل کر دی ہے یعنی ججز کمیٹی میں، وکھرا نواں سے آپا آ گیا۔ کبھی سنا ہے کہ ججز کمیٹی میں درخواست چلی گئی؟ درخواستیں کس قسم کی ہوتی ہیں؟ درخواستیں کو وارنٹو ہوتی ہے، ریٹ پٹیشن ہوتی ہے، اپیل ہوتی ہے، یا نگرانی کی درخواست ہوتی ہے، یا پھر صدر کا ریفرنس ہوتا ہے، یا پھر جوڈیشل جو ہوتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل، اس میں ایک شکایت ہوتی ہے، ریفرنس ہوتا ہے۔ گل ختم ہوئی، ججز کمیٹی میں درخواست نواں جناب ایک وہ کہتے ہیں دریافت، اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو کام کرنے سے روکا جائے، یہ میرے خلاف ہے، اس کی بیوی میرے خلاف ہے، میری خلاف تقریریں کرتی تھی۔ بھائی جدو تسی انہوں دے خلاف کام کرو گے تو وہ ان کی بیوی کے اوپر تو پابندی نہیں ہے کسی بھی قسم کی۔ جب آپ کی حکومت محض اس لیے آپ ان کو کھینچیں گے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چونکہ جنرل فیض حمید اور پاکستان کی آئی ایس آئی کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنا کیس میں، اور چونکہ تب آپ پاکستان کی فوج کی چولی میں بیٹھ کے چونٹے لیتے تھے، تو فیض حمید صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اور کورٹ کمانڈروں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ انہوں نے ہمارے ایک پیٹی بھرا کے خلاف اور آئی ایس آئی کے کردار کے خلاف انگلی اٹھا دی ہے، ان کو سبق سکھائیں۔ تو اللہ نے بچایا قاضی فائز صاحب، خان صاحب تسی تو کسر نہیں چھڑی، نہ فیض حمید نے چھوڑی تھی کسر، اس کے بیوی بچوں کو رول دیا آپ نے سڑکوں کے اوپر۔ کوئی چھوٹا جرم تھا پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کو بیک وقت چیلنج کرنا؟ اس کی تو جناب کوئی وہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا آپ کی طرح کا، کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں تھی، ایک اللہ تعالیٰ داس رہا، تیسری تو شاید کوئی نہیں سی۔ اب وہ آپ کے بارے میں بات نہ کرے تو کیا کرے؟ اب وہ جرم ٹھہرا، جی اس کی بیوی میرے خلاف تھی سرینا عیسیٰ، میں سمجھا تھا کہ یہ چیف جسٹس بن گیا ہے تو اب ٹھیک ہو جائے گا، واہ بلے بھی بلے۔
کیا بات ہے, کوئی بندے نوں ویسی شرم آ جاتی ہے یار بات کرتے ہوئے, لیکن نہیں آتی, کھول کے پیتی. تو اب ججز کمیٹی میں کون ہے؟ میری جو سینس کام کرتی ہے, یہ ججز کمیٹی وہ ہے پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ. جسٹس منیب اختر اور جسٹس کیا نام ہے, منصور علی شاہ. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ایک ایجنڈا ہے, اپنا ایک گول ہے, اور اس کے پیچھے آنکھوں پر پٹی باندھ کے دوڑ لگا رہا ہے. اب اس کمیٹی میں درخواست ہے کہ قاضی فائز صاحب کو میرے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں اس بینچ میں شامل نہ کیا جائے, اور یہ انقلاب آئے گا. یہ کمیٹی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان اور پی ٹی آئی کے مقدمات سے علیحدہ کرے گی. کیوں کرے گی علیحدہ؟ کیونکہ پائن عمران خان نہ آیا تو ان کے کیریئر برباد ہو جائیں گے. 5 سیدھے جج ہیں جن میں سے 2 اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس کمیٹی میں ہیں, منصور علی شاہ اور منیب اختر. باقی نیچے 3 ہیں, شاید وحید عائشہ کی نام دا عائشہ ملک صاحبہ میرا خیال ہے نا, ایک اور ہیں وہ جناب کے ساڑی چیف جسٹس ہی ختم ہو جائے گی اگر خان صاحب نہ آئے تھے. اگر 2/3 میجارٹی مل گئی, سر ہم اتنے بڑے عہدوں کے اوپر, اس ملک کو میرا خیال ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک یہ ملک ہے, چل رہا ہے. ورنہ تو اس ملک میں جو کسی سیٹ پر جا کے بیٹھتا ہے اپنی ناک سے آگے سوچتا نہیں ہے. وہ منصف کی سیٹ ہو, وہ کوئی چیف ایگزیکٹو کی سیٹ ہو, یا وہ کوئی محافظ کی سیٹ کہتا میں. تو یہ تماشے ہونے ہیں. اور یہ جو آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ اور جو فاروق صاحب نے فیصلہ دیا ہے کہ جی کہ انوکھا فیصلہ کہ جی کہ آپ تفتیش ہی نہیں کر سکتے, جاؤ, اس کا دوسرا اور کوئی مطلب نہیں ہے. اب اس میں سے ٹیکنیکلٹیز میں آپ جائیں, فزیکل ریمانڈ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو سکتا ہے, متعلقہ عدالت کو پہلے کہنا چاہیے تھا, نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, عمران خان کو اس دن چٹے کپڑے پہننے چاہیے تھے, اس نے نیلے پائے ہوئے تھے, لہٰذا قانون کی منشا پوری نہیں ہوئی. ڈرامے بازی ہیں ساری کی ساری. یہ قانون کی آڑ میں اپنے محبوب کے قدموں کے اوپر پھول نچھاور کرنے والی بات ہے, یعنی کہ پاکستان بھر کو نچھاور کرنے والی بات ہے. ریاستی مفاد کو اپنے محبوب کے سر سے نا وہ نہیں ہوتا نظر لا کے وہ جناب صدقش دینے والی گل ہے. یہ کر رہے ہیں یہ جج اس ملک کے ساتھ. اور یہ طارق سلیم شیخ صاحب ہیں کون؟ یہ وہی جج ہیں جو 3 دن بیٹھے رہے تھے, خان صاحب ماہی آوے گا تو فلانا الترتی سے جمع کی. 3 دن ویٹ کیا ضمانت از قبل گرفتاری میں. خان صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ راتی 8-9 بجے تک. یہ وہ جج ہیں جنہوں نے کہا تھا, میرے پاس خبر پڑی ہوئی ہے, آپ کے خبر سن کے آپ کے جو رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں تو کہنا تو ہے کون. یہ خبر ہے, اس میں انہوں نے جناب جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس میں عمران خان کی یہ پرانی خبر ہے, انہوں نے کہا یہ طارق سلیم شیخ صاحب نے کہ جناب جمعرات کی صبح 10 بجے تک ہم ملتوی کر رہے ہیں. پولیس کو حکم دے دیا ہے کہ مال روڈ کینال پل دھرمپورہ اور ٹھنڈی سڑک پر پولیس 500 میٹر دور رہے. وہ یار ہے یہ جج نے, یہ جج ہیں خبردار جنہوں نے ہاتھ لایا. کوئی تتی وا بھی گئی تو میں جناب تلوار نال تتی وا دیا سر قلم کر دیاں گا. یہ جج ہیں, یہ وہی سلیم شیخ صاحب ہیں. کبھی جناب کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل ہے, ان کے اوپر مقدمہ اگر کوئی کسی کے ذہن میں بھی ہے, آنے والے وقتوں میں بھی کوئی مقدمہ درج ہونا ہے, ضمانت منظور. طارق سلیم شیخ صاحب نہیں تھے, جہانگیری صاحب تھے میرا خیال ہے. لیکن طارق سلیم شیخ صاحب نے بھی گھٹ نہیں کی تھی, یعنی کہ جہاں پر خان صاحب ہیں وہاں سے 500 میٹر دور کوئی اندر نہ آئے. کون لوگ ہو یار تسی؟ یہ انصاف ہے, یہ عدل ہے. یعنی کہ عمران خان کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ پاکستان کو بیچ ڈالے, وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دے, وہ پاکستان کی فوج کو کھڑکا ڈالے, اس کو ہر پناہ حاصل ہے. آپ جو کچھ مرضی کر لیں, عمران خان کچھ بھی کر لے, اس کا قانون کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جج بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ویسے کیا یہ جو ہے نا اپنے وزیر اعظم صاحب کل فرما رہے تھے میرا خیال ہے کابینہ کے اجلاس میں 9 مئی کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کل ہی وہ جو تھی اپنی مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ انہوں نے پورا مدعا 2013 سے 2014 سے شروع کیا اور ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور عدلیہ کو کہا کہ جناب کہ اگر آپ نے یہ انصاف نہیں دے رہے
تو پھر آنے والے کسی بھی وقت میں کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو آپ سیاسی جماعت کا ایک سرٹیفکیٹ پھر دیں گے، اور پھر اگر آپ نے 9 مئی والوں کے ساتھ انصاف نہ کیا، ان کو ان کے کیے کہ جرم کی سزا نہ دی، تو پھر کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف کسی بھی وہ جو کچھ مرضی کر لے، آپ پھر اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے۔ غلط فہمی مریم بی بی، مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ کی یہ غلط فہمی ہے، آپ کر کے دکھائیں، حکومت جو نا کر کے دکھاؤ۔ آپ تو حکومت میں تھے اور آپ کا وزیر اعظم ضمانتاں لینے جا رہا ہے، اوس عدالت۔ یہ رائت جو ہے یہ عمران خان صاحب کو ہی حاصل ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر، چلیں آپ تو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جلی چوک پروگرام، سیاستدان کی کوئی اوقات ہے اس ملک میں؟ کوئی اوقات نہیں ہے، ماں سوائے یہ کہ وہ جو ہے وہ ٹکر نہ جائے پاکستان کی فوج کو، اس کے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کوئی 2-4 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی عزم استحکام میں انتشاری ٹولہ، سر 2 ججوں نے وہ بنچ بیٹھا ہے، یہ ان کی طرف سے شٹ اپ کال ہے، انہوں نے کہا وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، تسی کرنا جو کر لو۔ معاملات اس نہج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ یہ عمران خان کی محبت جو ہے، یہ قانون کی آڑ میں جو کھیل، جو ڈرامہ، جو رام لیلا چل رہی ہے، یہ جو محبت کی ایک نئی داستان چل رہی ہے، یہ جو ناجائز داستان، یہ غیر قانونی، چلے ناجائز نہیں، غیر قانونی داستان جو چلائی جا رہی ہے قانون کے اور انصاف کے ایوانوں میں، یہ جو انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اجتماعی زیادتی کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کو کسی برے حال میں لے کے جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں وہ محض اس لیے کہ چونکہ سامنے جو ملزم ہے وہ عمران خان ہے اور آپ کا وہ پسندیدہ لیڈر ہے، تو آپ جو ہے وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیں گے۔ آپ اس سے زیادہ میں کوئی اور بات کہنا نہیں چاہتا، زبان سب منہ میں رکھتے ہیں، بات سب کہنا جانتے ہیں، لیکن تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن ججوں کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ قانون کے نام کے اوپر آئین کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ تصویر سامنے عمران خان کی ہونی چاہیے، فریق عمران خان ہونا چاہیے، یا ان کی جماعت ہونی چاہیے، یا اس کا کوئی لگدہ لندہ ہونا چاہیے، ختم۔ پھر پاکستان کی عدالت میں وہ ڈرامے ہوں گے، وہ تعویلیں ہوں گی، وہ تشریحیں ہوں گی کہ آپ جو ہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ پاکستان کی فوج کو، ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان کی فوج کو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو وہ جو پریس کانفرنس تھی وہ پاکستان کی فوج کی ترجمانی تھی۔ تو جواب آ گیا سر، پاکستان دی فوج نو صاف جواب ہے، مزے کرو سر۔ بات وہی بنیادی ہے، جب تک آپ اصل مجرموں کو نہیں پکڑیں گے، چھوٹے مجرموں پر آپ کو ہاتھ کوئی نہیں ڈالنے دے گا۔ اگر آج فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو چکا ہوتا، سریعام ان کی تصاویر چھپ چکی ہوتی کہ وہ بیہائنڈ دی بارز ہیں، وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، قید ہیں، تو سر ان ججوں کی نہ اتنی اوقات تھی نہ اتنی جرت تھی کہ وہ عمران خان کو بچانے کے چکروں میں، یہ اپنا محبوب بچانے کی جو ہے نا پاکستان میں اس وقت لڑائی جا رہی ہے، سادہ الفاظ میں کہتے کہ تم پہلے اپنے محبوب کو چھتر مارو، پھر میں اپنے محبوب کو ہاتھ لگانے دوں گا۔ بس قصہ مختصر، اس پر غور کرنا پڑے گا اگر ملک عزیز ہے تو، نہیں تو سر پھر کچھ کر لو۔ پھر اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔